آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ مسلمان بقرعید کیوں مناتے ہیں اور اس دن جانوروں کی قربانی کیوں دی جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ہر پرو کو منانے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ یا کہانی ضرور ہوتی ہے۔ اسی طرح سے بقرعید کو منانے اور قربانی دینے کے پیچھے بھی اسلام میں ایک واقعہ ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں سے یعنی کہ اپنے نبی اور پیغمبروں سے بہت محبت کیا کرتے ہیں اور وقت وقت پہ ان کا امتحان بھی لیتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی امتحان لیا گیا۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ ان کی آنکھ لگ گئی۔ تبھی حضرت علیہ السلام نے اپنے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہے ہیں، اے ابراہیم، آپ اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ یہ بات یاد رکھیں کہ نبیوں اور پیغمبروں کی خواب جھوٹی نہیں ہوتی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب سچ مانا اور اپنی عزیز چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں زیادہ تعداد میں اونٹ ہوا کرتے تھے، اس لیے صبح ہوتے ہی 100 اونٹوں کی قربانی دے دی، مطلب اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ پھر اگلے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ لگی تو پھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، آپ اپنے سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ تو اس لیے پھر دوسرے دن حضرت ابراہیم نے 200 اونٹوں کی قربانی دے دی۔ مگر پھر تیسری رات جیسے ہی آنکھ لگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، آپ اپنے سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے، میرے لیے سب سے پیاری اور سب سے عزیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ پھر سوچنے لگے، اللہ تعالیٰ کہیں یہ تو نہیں دیکھنا چاہ رہا میرا سب سے زیادہ پیار اپنے بیٹے اسماعیل کو کرتا ہوں اور اپنے خالقی حقیقی سے کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کا ایک ہی بیٹا تھا اور کافی منتیں دعا مانگنے کے بعد بڑھاپے میں ہوا تھا، اس لیے حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ مگر جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا یہ حکم سنا تو ارادہ کر لیا کہ اپنے سب سے پیاری عزیز اپنے بیٹا اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ اس لیے پھر دوسرے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سے کہا، اے ہاجرہ، اپنے بیٹے کو غسل کراؤ، نئے نئے کپڑے پہناؤ اور خوشبو لگا کر بالکل دولہے کی طرح تیار کر دو۔ آج ہم اپنے ایک دوست کے گھر پر دعوت پر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ بہت خوش ہوئی اور خوشی خوشی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو تیار کر دیا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہونے لگے، تبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں ایک شیطان داخل ہوا اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ سے کہنے لگا، اے ہاجرہ، کیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارے بیٹے کو کہاں پر لے جایا جا رہا ہے؟ تمہارے بیٹے کو تمہارا شوہر کسی دوست کے گھر پر دعوت پر نہیں لے جا رہا ہے، بلکہ تمہارے پیارے بیٹے اسماعیل کو قربانی کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، یعنی کہ مارنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ نے کہا، میں اپنے ابراہیم کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، بھلا ایک باپ اپنے بیٹے کو کیوں مارے گا؟ تو یہ سن کر شیطان نے کہا کہ تمہارے شوہر ایک خواب دیکھا ہے جس میں اللہ نے تمہارے پیارے بیٹے اسماعیل کی قربانی مانگی ہے، اس لیے ابراہیم اس کو قربانی کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت ہاجرہ فخر سے کہنے لگی، اے شیطان، تم پر لعنت ہے، اگر میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے تو میرے لیے اس سے بڑا خوشی کی بات کیا ہوگی؟ یہ تو میرا ایک بیٹا ہے، اگر میرے پاس ہزاروں اسماعیل بھی ہوتے تو میں خوشی خوشی ان کے اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے بھیج دیتی۔ یہ سن کر شیطان حضرت اسماعیل کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے اسماعیل، کیا تمہیں پتہ بھی ہے تمہارے بابا تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟
وہ تمہیں کسی دعوت پہ نہیں بلکہ تمہیں مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں، وہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں تو میرے سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا۔ یہ سن کر شیطان بہت مایوس ہوا، پھر اس لیے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگی، اے ابراہیم، پیارے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کیوں لے جا رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہاری قربانی اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوگی بھی یا نہیں، اور دوسری بات، جب تم اپنے اس بیٹے کو قربان کر دو گے تو پھر بڑھاپے میں تمہاری خدمت کون کرے گا؟ بڑھاپے میں تمہاری دیکھ بھال کون کرے گا؟ یہ سن کر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ پتھر اٹھائے اور شیطان کو لعنتی کہہ کر مارنے لگے۔ یہ دیکھ کر شیطان کا وہاں سے بھاگنے لگا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں سے چل دیے اور آگے بڑھنے لگے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد اپنے بیٹے سے فرمایا، اے اسماعیل، کیا تمہیں پتہ بھی ہے ہم آپ کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے، بابا جان، اس سے بہتر میرے لیے کیا ہوگا کہ مجھے اللہ کی راہ میں اللہ کے ایک نبی قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، لیکن بابا میری ایک التجا ہے، جب آپ میری گلا کاٹو گے تو آپ دیکھ نہیں پاؤ گے، اس لیے پہلے آپ رسی سے میرے ہاتھ اور پاؤں کو اچھی طرح سے باندھ دیجئے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی آنکھوں پہ ایک پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کو میرے گلے پہ چھری چلاتے وقت ترس نہ آ جائے۔ بس پھر کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ لیے، اور پھر اپنے ہاتھوں میں ایک چھری لے کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، اے اللہ، اگر آپ مجھے 1000 اسماعیل بھی دے دے تو میں خوشی خوشی کے ساتھ میں ان سب کو آپ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر چھری اپنے اسماعیل پر چلانے لگے۔ تو اتنے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، جلدی سے جاؤ، جنت سے ایک جانور کو لے کر زمین پر جاؤ اور اسماعیل کو وہاں سے ہٹا کر اس کی جگہ وہ جانور کو رکھ دو۔ ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گردن پر چھری کو پھیرا تو خون بہنے لگا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آنکھوں سے پٹی کو ہٹایا تو دیکھا کہ اپنے پاس میں اسماعیل صحیح سلامت کھڑا ہے۔ پھر نیچے دیکھا تو اس کی جگہ پہ ایک بھیڑ قربان ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت اسماعیل نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تمہارا یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اور تمہاری سنت کو ایمان والے لوگ ہر سال یاد رکھیں گے اور ہر سال اللہ کی راہ میں قربان پیش کریں گے۔ تبھی سے بقرعید کے موقع پر قربانی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔